السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا واصحاب سیدنا و مولانا مبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب، زائرین، ناظرین، دوست احباب جو بھی ہیں سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا کو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ کراچی ایک بیگ فیکٹری میں آگ لگنے پر جو حالات ہوئی ہیں، ہم کسان اتحاد راؤ طارق اشفاق گروپ مرنے والوں میں غم کا برابر کا شریک ہے، غم نہیں، مرنے والوں کے غم میں برابر کا شریک ہے، اور ہم سوگواران کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور آخرت آسان فرمائے۔ ایک کرائے کی کوٹھی کو کرائے پر لے کر وہاں پر اتنا وسیع ہائیلی انفلیمیبل جو سلوشن تھا، اس سے وہ بیگوں کو اور وہ جوتیوں کو جوڑا جاتا تھا، اور وہاں پر نہ ہی تو وہ کوئی انڈسٹری ایریا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی باقاعدہ اجازت تھی، اور نہ ہی ایسا ماحول کریٹ کیا گیا۔ یہ اس سارے واقعہ کی سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اور کسان اتحاد راؤ طارق اشفاق گروپ کی طرف سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ وہ مرنے والے کے جو لواحقین ہیں ان کی مالی امداد کرے۔ سراسر وہ ذمہ دار ہے، اگر اس نے اپروو کیا تھا اس فیکٹری کو وہاں پہ تو بھی سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ اپروو کرنے کے بعد اس کی جو فائر ایکسٹنگوشر ہوتے ہیں وہ وہاں پر نہیں تھے، اور ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ان کا انخلا نہیں تھا، لہذا میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور امریکہ بہادر صاحب نے 2-4 دن پہلے پیش گوئی کی تھی کہ تمام امریکی شہری ہیں جو وہ ایئرپورٹ سے دور چلے جائیں، یہاں پر داعش کا یہاں پر کوئی خودکش حملہ ہونے والا ہے۔ یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجاہدین کے طالبان کے برسر اقتدار آنے پر یہ 9/11 کی طرز پر ایک نیا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع کیا جا رہا ہے، تاکہ کوئی جواز مل سکے ہمیں وہ اپنی فوجیں جو ہے نا وہ افغانستان میں رکھیں، اور معاہدے کے مطابق جو ہماری فوجیں ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں، تاکہ افغانستان میں دیر پا امن قائم نہ ہو سکے۔ اور اس سارا واقعے کی ذمہ داری وہ امریکہ بہادر پر ہے، جو اب یہ افغانستان میں داعش کے نام پر دہشت گردی کروانا چاہتا ہے، اور افغانستان میں افغانی عوام کو دوبارہ کشت و خون کے میدان میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ تو آج تک شام، عراق، ایران، افغانستان اور اس طرح
کئی ممالک میں صدر ریگن سے لے کر باقی دوست جو امریکہ کے آئے ہیں، انہوں نے آج تک ماسوہ انسانیت کے قتل عام کے، مسلمانوں کے قتل عام کے، اور کچھ نہیں کیا. تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اب پر امن انتقال اقتدار کو خون کی ہولی میں نہلانا چاہتے ہیں تاکہ افغانستان میں دیر پا عمل نہ ہو سکے. تو اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جو اقوام متحدہ وہ اپنا کردار ادا کرے، وہ کسی کی باندھی بن کر قائم وہ اپنا محکمے کو نہ چلائے، بلکہ حقائق پر مبنی رپورٹس لے کر جو ممالک ذمہ دار ہیں ان کو سزا دے. باقی وہ بلاول صاحب کا بیان آ رہا ہے کہ پانی چھیننے کا واویلا ہو رہا ہے کیونکہ وہ خان صاحب نے 3 سالوں میں یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں اس بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مشورہ دوں گا کہ 3 سال گزر گئے ہیں، 2 سال اور برداشت کریں، اور اپنے پچھلی دونوں جماعتوں کے جو 30 سال گزرے ہیں ان سے بھی کمپیئر کر لیں تو دیکھ لیں. باقی یہ آج کو سلسلہ چل رہا ہے کہ ابھی گدھوں کی افزائش کا فارم بھی بنا رہی ہے گورنمنٹ، اور گورنمنٹ نے جناب بڑے کام کر دیے ہیں، ڈیم بنا رہی ہے، اور اس کے بعد وہ مطلب اپنی کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے کہ جی ہم نے وہ گرین پاکستان بنانے میں اتنے درخت لگائے ہیں تاکہ خوشگوار ماحول مل سکے. تو میں یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ نہیں ہوا وہ انہوں نے اس موجودہ گورنمنٹ نے 3 سال میں کر دیا. تو میں واقعی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ پچھلے 70 برس میں 7,000 میں ڈی اے پی کی بوری نہیں بکی، جو کسانوں کو اب 7,000 کی بوری مل رہی ہے. یہ بھی اس حکومت کا کمال ہے، یہ بھی اس حکومت کا کمال ہے کہ کسانوں کو جو ٹیوب ویل فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے چلائے جاتے ہیں ان کا فی یونٹ وہ تقریباً 13 روپے فی یونٹ پڑ رہا ہے، جبکہ پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں 5 روپے 35 پیسے کے حساب سے فی یونٹ بجلی فراہم کی ہے. یہ بھی 3 سالوں میں اس موجودہ گورنمنٹ کا کمال کا، کسانوں کو جو ریلیف ہے یہ بھی اس میں کامیابیوں میں یہ بھی ایک کامیابی ہے. یہ بھی ایک کامیابی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی 3 سالوں میں ہم نے اتنے وہ زرعی اجناس جو ہیں نا ان کی ایکسپورٹ کر کے کسانوں کو خوشحال کیا، اور اس کے متبادل اگر کسی کسان نے کوئی 1 ایکڑ بانس لگایا ہے تو اس کی گرداوری کر دی گئی ہے 8 ایکڑ کی بانسوں کی، اور 8 ایکڑ بانس پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. اگر کسی نے باغ لگایا ہوا ہے امرود کا یا دوسرا تیسرا تو اس پر بھی پنجاب گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا ہے. یہ اشتہار میں ویسے یہ بھی آ جانا چاہیے کہ پچھلے 20 سالوں میں کسی گورنمنٹ نے یا کسی سیاسی پارٹی نے ایسا سائیں بوزدار نہیں دیا جو ہم نے 3 سالوں میں آپ کو پنجاب گورنمنٹ کو یا پنجاب حکومت کو سائیں بوزدار دیا ہے. یہ بھی ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. اب دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے. رہی بات بلاول بھٹو صاحب کے پانی چھیننے کی، تو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم چھوٹے تھے تو سن رہے تھے کہ قصور کا پانی جو ہے نا وہ 2100 کیوسک ہے، ڈسٹرکٹ قصور کا پانی. میں ایک ضلع کی بات کرتا ہوں، 2100 کیوسک پانی ہے ڈسٹرکٹ قصور کا.
اور جو بھی ڈسٹرکٹ قصور میں ایکسین نہر آیا ہے اس نے آج تک 1600 کیوسک سے زائد پانی لانے کی جرت ہی نہیں کی ہے، ہمت ہی نہیں کی ہے، اور اس نے گوارا نہیں کیا کہ میں قصور کو اس کے حصے کا پانی دے سکوں۔ وہ 1600 سے بڑھ کے آج تک کوئی 1600 کیوسک سے بڑھ کے پانی نہیں لے کے آیا، جبکہ قصور کے حصے کا 2100 کیوسک پانی ہے، اور کبھی بھی ضلع قصور نے نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا یہ پانی کہاں جا رہا ہے۔ تو حالات و واقعات کے مطابق جہاں کہیں بھی دیکھیں، اب اپنی بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی سندھ گورنمنٹ کو دیکھیں، جہاں پہ آج فیکٹری میں آگ لگی اور کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ بھی آپ ہی کی مطلب ایک گڈ گورننس کا ایک نشان ہے۔ تو دیکھتے جائیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے پچھلے 20 سالوں میں اس تیزی سے کرائم نہیں بڑھے تھے، جرائم نہیں بڑھے تھے جتنی تیزی سے ان 3 سالوں میں بڑھے ہیں۔ یہ بھی موجودہ گورنمنٹ کی ترقی کا ایک راز ہے۔ جگہ جگہ ڈکیتیاں، اور اگر تھانوں میں کسی واردات کا، پچھلے دنوں ہمارے کو ایک خطیب ہیں، ہمارے امام مسجد بھی ہیں، ان کی چوری ہو گئی ہے، 6 لاکھ کی گھر میں ان کے پڑے تھے۔ تو جب رپورٹ کرنے گئے ہیں تھانہ عثمان والا، تو جاتے ہی جناب وہاں پہ نا وہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں، انہوں نے کسی ایف بی آر کا یا کسی کسٹم اہلکار ہونے کا ثبوت دیا کہ یہ آپ اپنے سورس آف انکم بتائیں کہ آپ نے یہ 6 لاکھ لیا کہاں سے۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا۔ دوسرا سوال ان کا تھا کہ جی آپ نے 6 لاکھ لیا تو گھر میں رکھا کیوں تھا؟ اب دیکھیں، 6 لاکھ لے کے ایک بندہ گھر میں لے آیا ہے یا گھر میں رکھ لیا ہے اس نے، تو گھر کے علاوہ اسے اور کون سی محفوظ جگہ ملے گی جہاں وہ رکھے گا؟ تو ایسی چیزیں جب تھانوں میں جا کے سننے کو ملیں تو یہ بھی موجودہ گورنمنٹ کی ترقی ہے۔ میں آپ کی ان کاوشوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انہی الفاظ پر ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں اپنوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو یاد رکھیے، ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیجیے، اور جو اس دنیا میں ہیں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو ان کے رہن سہن میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان پر آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔